السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین و سامعین، ایک اہم واقعے پہ تحقیق لے کر کے آیا ہوں۔ وہ واقعہ آدھا صحیح ہے اور آدھا غیر صحیح ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر کمزوری اور نقاہت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھنے کے بعد میں چہرے کا معائنہ کیا اور اپنے گھر پہ تشریف لائے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بیوی نے کہا تھا کہ کھانے کے لیے تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو ذبح کر لو اور جو کو پکا لو، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ دعوت کر دیجئے۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی میرے غریب خانے پہ دعوت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرما لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ خندق کھود رہے تھے سب سے فرما دیا کہ سب کی دعوت ہے جابر کے گھر پر۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کھانا تو کم ہے، جو کا تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، لیکن صحابی رسول ہیں، وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ کچھ نہیں کہا، گھر پہ آئے۔ ادھر جب گھر پہ آئے تو ان کی بیوی نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، جو کا آٹا گوندھ کے رکھ لیا، اور جب بچے کو ذبح کیا جا رہا تھا بکری کے، تو حضرت جابر کے دو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ماں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے۔ ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر حضرت جابر کے دو بچے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے نے دوسرے بچے کو لٹایا اور کہا کہ والدہ نے اس طریقے سے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے، میں تمہیں ذبح کر کے دیکھتا ہوں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پہ چھری چلائی اور اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب یہ دیکھنے کے بعد کہ میرا چھوٹا بھائی مر چکا ہے، بڑا بھائی ڈر کے مارے چھت کے اوپر سے دوسری طرف کو دوڑا تو چھت کے اوپر سے گر کے وہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر کے دونوں بچے شہید ہو گئے، دونوں بچے ختم ہو گئے، دونوں بچے انتقال کر گئے۔ جیسے ہی پتہ چلا حضرت جابر کی بیوی کو کہ بچے ختم ہو گئے، دونوں بچوں کو انہوں نے اٹھایا اور بستر پہ لٹا دیا، اوپر سے کپڑا ڈھک دیا، اور انہوں نے رویا نہیں، چیخی اور چلائی نہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعوت سے فارغ ہو جائیں گے، آپ تشریف لے جائیں گے، تو میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی کہ تمہارے دونوں بچے مر چکے ہیں، دونوں بچے انتقال کر چکے ہیں۔ اس ارادے سے آپ کھانا بنانے میں پھر سے لگ جاتی ہیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ میں ایک لمبی تعداد صحابہ کرام کی ہے، حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ کرام، 10 لوگوں کی ٹولی آنا اور آ کر کے کھانا تناول کرنا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، آٹے میں اور سالن میں ڈال دیا اور فرمایا کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اٹھایا جائے اور روٹی جیسے پکتی رہے میرے ہاتھ میں دی جائے۔ غرض یہ کہ کم کھانے میں تمام صحابہ کرام نے کھا لیا، کھانا اتنا ہی رہا، سالن بھی اتنا ہی رہا، آٹا اور روٹی بھی اتنی رہی۔ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس روایت میں یہاں تک تو بخاری اور مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے میں لعاب دہن ڈال دیا، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت پیدا کر دی۔ اب دوسرا واقعہ ہے اس میں کہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے دوسرے کو ذبح کر دیا، دونوں بچے ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنا مقصد ہے۔ تو آئیے تحقیق کرنے سے پہلے کچھ ویڈیو سماعت کر لیں۔ ایک ہی تحقیق میں جانے سے پہلے ویڈیو کو سماعت کر لیجئے، اس کے بعد میں اس کی تحقیق کی جائے گی۔ ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ ان کے گھر میں حادثہ یہ ہوا، بکری کو ذبح کیا تھا باپ نے، حضرت جابر نے، ان کے دو بچے تھے، دونوں بچوں نے دیکھا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو بلایا، میں تجھے دکھاتا ہوں ابا بکری کو ذبح کیسے کر رہے تھے۔ چھری لیا اور چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا، گلا کاٹ دیا، اور جیسی خون نکلنے لگا ماں نے دیکھا، گھبرائی، بچے کو پکڑنے کے لیے کہ چاقو اس کے ہاتھ میں تھی، وہ دوڑتا ہوا چھت پر چڑھا اور پاؤں پھسلا، چھت سے گرا، نیچے گرتے ہی سر پر چوٹ آئی، وہیں فوت ہو گئے۔
एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही, दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहाँ वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहाँ सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। तैयारी होने लगी, जाबिर ने बकरी ज़बा की। बकरीद के महीने में हम कुर्बानी करते तो बच्चे देखते हैं कुर्बानी करते हुए, और बाद में बच्चे कभी इटकर ज़बा करते, कभी पत्थर ज़बा करते, इस तरीके से नकली जानवर बनाते हैं। ऐसा ही हुआ, जाबिर ने बकरी के बच्चे पर छुरी चलाई, वो छुरी रख दी। भाई टेरिस पर खेल रहे थे, जाबिर के 2 बच्चे, एक भाई ने उठाया, उसी छुरी को चला दिया दूसरे भाई पर, उसकी गर्दन कट गई, घबरा करके छत से छलांग लगाई, उसका भी इंतकाल हो गया। जाबिर के दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। जब जाबिर के दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया, जाबिर की बीवी की आंख में आंसू थे। जाबिर कहते हैं देखो बच्चे तो मर चुके हैं, मुर्दों को तो कफन देना ही है, दफन करना ही है। याद रखना अगर तुम रोगी वाहवेला करोगी तो हुजूर इतने दिन से भूखे हैं, आज फिर भूखे रह जाएंगे, हुजूर दावत में नहीं आएंगे। एक काम करो, बच्चों की लाशें छुपा दो, बच्चों को अभी भी दफन करना है, शाम को भी दफन करना है, लाशें छुपा दो, पहले नबी को खिला देंगे, उसके बाद बच्चों को दफना देंगे। क्या लाशें छुप गई है, तैयारी हो रही है। उसके बाद मेरे सरकार तशरीफ लाए, आ करके बैठ गए। सहाबाए किराम ने कहा हुजूर नोश फरमाए। आका ने कहा नहीं, पहले गुलामों की बारी है, फिर इमामुल अंबिया की। अल्लाह अकबर। लोग आते गए खाते गए, आते गए खाते से। हुजूर ने कहा जाबिर सब खा चुके, अब अपनी बारी है। जब दस्तरखान पे बैठे, दस्तरखान पे बैठने के बाद खाना आ गया, जाबिर ने कहा हुजूर खाएं। सरकार फरमाते हैं जाबिर तेरे 2 बेटे भी तो है ना, जाबिर तेरे 2 बेटे भी तो है ना, उन्हें बुला, मैं उनको अपने साथ खिलाऊंगा। जाबिर ने कहा अब तो खैर नहीं, अगर अब कहता हूं कि वो मर गए तो हुजूर खाना कैसे खाएंगे, हुजूर खाना कैसे खाएंगे। जाबिर ने कहा झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि जिससे खुदा की जात न छुपी दिल की बात कैसे छुप सकती, झूठ नहीं बोल सकता। बात ऐसी करूं कि बात नीच जाए। अर्ज की हुजूर वो सो रहे हैं, आप खा ले, हुजूर वो सो रहे हैं, आप खा ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाबिर उठा के ला, जाबिर उठा के ला। अब जाबिर का सब्र का पैमाना टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया करीम आका वो ऐसी नींद सो रहे हैं कि उस नींद से जाबिर नहीं उठा सकता, आप ही उठा सकते हैं। जाबिर नहीं उठा सकता, आप ही उठा सकते हैं, आप ही बुलाइए। सरकार ने फरमाया ए जाबिर के बच्चों, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं दस्तरखान पे, जल्दी आओ के साथ में खाना खाए। इतना कह रहा था, बच्चों ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दौड़ते थे हाथ। तो नाजरीन आपने वीडियो समाअत कर लिए, खुतबाए किराम ने इसमें बयान कर दिया कि जाबिर के दोनों बच्चे ख़त्म हो गए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बच्चों को ज़िंदा फरमा दिया। अब आइए इसकी तहकीक में चलते हैं कि ये वाक़या सही है या ये वाक़या गलत है। तो जब हमने इसकी तहकीक करना शुरू की तो हज़रत जाबिर की दावत का वाक़या बिल्कुल सही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारे सहाबा हज़रत जाबिर के घर पे आते हैं, सब लोग खाना खा लेते हैं, नबी पाक उसमें अपना लुआब दहन डाल देते हैं, खाने में बरकत हो जाती है और खाना उतने का उतना रहता है। यहाँ तक तो वाक़या बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी किसी किस्म का शक और शुबा नहीं।
آگے کا اس کے جو واقعہ ہے کہ 2 بچے تھے، دونوں بچے انتقال کر گئے، تو یہ واقعہ محققین کے نزدیک غیر معتبر ہے، غیر ثابت ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب شواہد النبوت صفحہ نمبر 142 پر نقل کیا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 پر بھی ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، لیکن ان دونوں اسلاف نے، ان دونوں علماء کرام نے اس میں کوئی سند بیان نہیں کی ہے، ایسے ہی بغیر سند کے اس کو ذکر کر دیا۔ تو اس واقعے کی ہم تحقیق تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مدارج النبوت جو کتاب ہے وہ کیسی ہے اور شواہد النبوت کتاب جو ہے وہ کیسی ہے۔ تو علماء اہل سنت کے نزدیک معارج شواہد النبوت جو کتاب ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کتاب غیر معتبر ہے۔ اس کتاب کے اندر ہر طرح کی روایات موجود ہیں، ہر طرح کی روایات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور مدارج النبوت جو کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ معتبر کتاب ہے، لیکن آپ نے شواہد النبوت کی سے نقل کر کے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، اپنے پاس سے کوئی سند، کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اور یہی واقعہ نزہۃ المجالس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ نزہۃ المجالس علامہ صفوری کی ہے، اور علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی مسلک کے تھے، حالانکہ شوافع نے بھی اس کتاب کو باطل ٹھہرایا ہے۔ نزہۃ المجالس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہر موضوع پر مشتمل ہے، اس میں ہر طرح کا مواد، یہ کتاب ہر طرح کے موضوع پر مشتمل ہے، ہر طرح کا مواد اس میں بھرا ہوا ہے۔ اس کتاب میں صحیح روایات بھی ہیں اور غلط روایات بھی بھری ہوئی ہیں۔ ابتدا ہی سے علماء نے اس کتاب پر اعتماد نہیں کیا۔ اس کے مصنف علامہ صفوری شافعی مسلک کے تھے، لیکن شوافع حضرات نے اس کتاب کو باطل لکھا ہے۔ اس کتاب میں ہر طرح کی چیزیں، اسرائیلیات موجود ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک بات آپ بتائیے، ابھی میں آپ کو عبارات دیکھ کر کے پیش کروں گا کہ علامہ صفوری نے اس کو بیان کیا، علامہ جامی نے اس کو بیان کیا ہے، اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ان تینوں کتابوں میں کوئی بھی سند پیش نہیں کی ہے، کوئی بھی حوالہ پیش نہیں کیا گیا ہے۔ علامہ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے، تو اس میں یہی دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی، دعوت میں تشریف لے گئے، آپ نے دعا کی، لعاب دہن ڈال دیا، برکت ہو گئی، تمام صحابہ نے کھا لیا، کھانا اتنا ہی رہا۔ چنانچہ عبارت سماعت فرمائیں۔ عبارت یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں 1 سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا دیکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا، پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکالنا شروع کر دیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کے کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا
اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ بخاری شریف کی عبارت ہے۔ عربی عبارت کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589 غزوہ خندق، صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق، حدیث نمبر ہے 4102 4101 4102، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 پہ بھی ایسا ہی ہے، اور اسی طرح کی عبارت مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے اسی عبارت سے اس عبارت کو اخذ کر لیتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب آپ بتائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے ہیں یا علامہ صفوری پہلے کے ہیں؟ اگر یہ واقعہ ہوتا بچوں کو ذبح کرنے والا، بچوں کے مر جانے والا، بچوں کو زندہ کر دینے والا، تو علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضرور نقل کرتے۔ ہاں، اس سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ کم کھانے کو بہت سے لوگوں نے کھا لیا، اور بچوں کو زندہ کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ واقعہ نہیں۔ اگر واقعہ ہوتا تو امام بخاری سے زیادہ کوئی دوسرے لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، امام بخاری اس کو ضرور بیان کرتے۔ اس واقعے کے موضوع ہونے کی، بے حاصل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 بہنیں تھیں، ایک روایت میں ہے 6 بہنیں تھیں، ایک روایت میں ہے 9 بہنیں تھیں۔ بخاری شریف میں 6 بہنوں کا ذکر ہے، اور ترمذی شریف میں 7 بہنوں کا ذکر ہے، اور دوسری کتابوں میں 9 بہنوں کا ذکر ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب تھے، حضرت جابر اس وقت نوجوان ہی تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ کے والد صاحب پہ بہت زیادہ قرضہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دعا کر کے اس کو ادا کرایا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات تھوڑے کمزور تھے، کئی بہنوں کا ساتھ تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمر دراز عورت سے شادی کر لی، اور عمر دراز عورت سے شادی کر لی، اور کچھ ہی ایام کے بعد میں غزوہ خندق ہوا ہے۔ تو ان چند دنوں میں 2 بیٹے آپ کے کیسے پیدا ہو گئے، اس عبارت کو میں دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ آپ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اس وقت کم عمر تھے، ان کی 9 بہنیں تھیں، بعض کی شادی ہو گئی تھی اور اکثر کی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک عمر رسیدہ پرانی عورت سے نکاح کر لیا تاکہ وہ ان کی سب بہنوں کی تربیت کرے اور گھر کا انتظام کرے۔ اس وقت ان کے خود کوئی بچہ نہیں تھا، ان کی طرف 2 بچوں کی نسبت کرنا اور اس قصے کو اس طرح رنگ دے کر بیان کرنا غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ علامہ مفتی دانش صاحب مدظل العالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، کتاب کا نام آپ سماعت کر لیں، کتاب کا نام ہے مشہور موضوع روایات کا تحقیقی جائزہ۔ تو آپ کس طریقے سے آپ اس واقعے کے متعلق لکھتے ہیں، پوری عبارت میں آپ کی خدمت میں دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، زبانی بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن جو چیز دیکھ کر کے پیش کرنے میں ہے وہ زبانی میں مزہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو زندہ ہونے والے واقعے کی تحقیق۔ خندق کھودنے کے دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوت کرنا اور تھوڑا سا کھانا بہت سارے صحابہ کو کفایت کرنا، یہ واقعہ بخاری کے ساتھ تمام کتابوں میں موجود ہے، اور یہ واقعہ جو کہ صحیح بھی ہے، اس لیے اس پر تو کلام بنتا نہیں، لیکن حضرت جابر کے بچوں کو زندہ ہونے کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تو صحیح ہے، لیکن حضرت جابر کے بچوں کے زندہ ہونے کا واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جابر نے بکری ذبح کی تو آپ کے 2 بچے تھے، انہوں نے بکری ذبح ہوتے ہی آپ کے بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے کو ذبح کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ چھت پر آئیں اور یہ منظر دیکھا تو اپنے بڑے لڑکے کی طرف بڑھی تو وہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگا، چھت سے نیچے گر کر فوت ہو گیا۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا، پر یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کھانے کے لیے تو حضرت جبریل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر کے بچوں کو بلائیں، آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پورا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ پھر نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बच्चों को ज़िंदा कर देते हैं। ये वाक़या गैर मोतबर बेसनद कुछ किताबों में ज़िक्र है, लेकिन ये वाक़या सही नहीं है, गैर मोतबर है, बल्कि मौजू है। मैंने इस वाक़े के लिए काफ़ी किताबें देखी, बिलाखिर ये वाक़या मालूम हुआ कि ये वाक़या शवाहिदुन नबुव्वत में अल्लामा जामी ने ज़िक्र किया है, लेकिन कोई हवाला कोई सनद ज़िक्र नहीं की। और उन्हीं के हवाले से मदारिजुन नबुव्वत में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, उसमें भी कोई सनद कोई हवाला ज़िक्र नहीं। ये वाक़या तारीख़ुल ख़मीस में भी लिखा है, लेकिन उन्होंने साथ ही फरमा दिया जिसकी आखिरी अल्फाज ये हैं लकिन्नहा लम तश्तहिर इश्तिहारन, कि इसको मशहूर ना किया जाए। हवाला देखें, तारीख़ुल ख़मीस फ़ी अहवाले अनफस नफीस, मौलिफ हुसैन बिन दयार बकर, सफ़ा नंबर 500। उसकी इबारत हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप मुलाहिज़ा कर लें। दूसरा, ये वाक़या इस वजह से मौजू है कि हज़रत जाबिर के वालिद साहब का इंतकाल ओहद की जंग में हुआ था, जिसको खुद हज़रत जाबिर ने बताया। बुखारी में रिवायत मौजूद है। और जंग ओहद 3 हिजरी शव्वाल के महीने में हुई। जंग में हज़रत जाबिर के वालिद शहीद हो गए। जंग खंदक 5 हिजरी में हुई, 5 हिजरी ज़िक़ायदा में हुई। हज़रत जाबिर के बच्चों का वाक़या भी 5 हिजरी का है, क्योंकि जंग ओहद के बाद हज़रत जाबिर ने एक बेवा औरत से इसलिए शादी कर ली थी कि आपकी 7 बहनें थीं जो कि छोटी थीं, और एक रिवायत में 9 बहनों का भी जिक्र है। उनकी देखभाल की वजह से बेवा से निकाह किया था। आपका निकाह 3 हिजरी के आखिर में हुआ, फिर 4 हिजरी के शुरू में, 3 हिजरी के आखिर में हुआ या 4 हिजरी के शुरू में। और जंग खंदक हुई 5 हिजरी में। जंग खंदक और जंग ओहद के दरमियान 13 महीनों का फासला है। अब आप ही खुद अंदाज़ा लगाइए कि 13 महीने के दरमियान में हज़रत जाबिर ने निकाह भी कर लिया, आपने उन्हीं 13 महीने में शादी भी हुई और 2 औलाद भी हो गई, और वो भी इतनी बड़ी हो गई कि एक बच्चे ने दूसरे को लिटाकर छुरी के लेकर के हाथ से उसको गर्दन काट दी, ज़िबा कर दिया। ये सब मुमकिन है क्या? ये सब मुमकिन है? 13 महीने के अरसे में हरगिज़ मुमकिन नहीं। अगर हम औलाद को तस्लीम भी करें तो इस हिसाब से आपका एक ही बच्चा होना तस्लीम होता है। उसूल हदीस है कि जब कोई हदीस अक्ल और शवाहिद के ख़िलाफ़ हो, उस रिवायत पर मुहद्दिसीन वज़ा का हुक्म लगाते हैं, और मज़कूरा वाक़या भी अक्ल और शवाहिद के ख़िलाफ़ है। 13 महीने में इतना सब कुछ होना मुमकिन नहीं है। इबारत तो आपने बहुत लंबी लिखी है, बहुत लंबी इस पे बहस की है, लेकिन मैं आपको खुलासे के तौर पे बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि 13 महीने हुए थे जंग ओहद और जंग खंदक के दरमियान। जो आपने शादी भी की तो 13 महीने में 2 बच्चे नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा तस्लीम भी कर लेते हैं तो फिर वो छोटा ही होगा, तो इतने बड़े कैसे होगा कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ज़िबा कर दिया। इसके अलावा बहुत सी इबारतें हैं जिससे ये साबित है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों का मरने वाला वाक़या, उनका ज़िंदा होने वाला वाक़या गैर मोतबर है। स्क्रीन पे इस किताब का फ़ोटो, इसके हवाले का फ़ोटो लगा देंगे, आप वहाँ से तहकीक आप वहाँ देख लीजिए। और फिर भी आपको तसल्ली और तशफ़ी ना हो तो आप उलमाए अहले सुन्नत व जमात से रुजू करें। मैंने आपकी खिदमत में अपनी तहकीक पेश कर दी, जिस तहकीक में ये साबित हुआ कि हज़रत जाबिर का दावत वाला वाक़या तो बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों के मरने वाला और ज़िंदा होने वाला वाक़या ये गैर सही है, गैर मोतबर है। अगर किसी भाई को मेरी तहकीक पे एतराज़ हो तो वो अपनी तहकीक पेश करे और कमेंट में बताए। अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ के करें, क्योंकि अल्फाज आपकी शख्सियत की पहचान हुआ करते हैं। जितने बेहतरीन आपके अल्फाज होंगे उतना ही बेहतरीन इंसान अंदाज़ा लगा देगा कि आपका अखलाक होगा। मेरे कहने में जो भी गलती हो मैं तौबा करता हूँ, आप मुझे माफ़ फरमाएँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।